مرنے کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. کیا، کب، کیسے، کس طرح ہوگا ہر انسان کے ساتھ. عام زندگی میں ہم آئے دن ظاہر لوگوں کی مرنے کی خبریں سنتے رہتے ہیں. قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں. جانتے ہیں ہم کہ ہر میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر میت اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائی جاتی ہے، قبر تیار ہوتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے مردے کو. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن تصویر کے اس پار کیا ہے، خود میت پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن رحمت للعالمین نے ہمیں وہ تمام باتیں بتائی ہیں کہ جن کو اگر جان لیا جائے تو پھر یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس مردے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی تیاری بھی کی جا سکتی ہے. مطلب لوگ کاندھے پر میت اٹھائے جانب قبرستان روانہ ہوتے ہیں. اگر وہ مرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، تو کیا منظر ہوتا ہے سنیے. تو یہاں تو دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، جو لوگ بھی زندہ ہوں وہ سب رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا. یا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں وہ چیخ روتے ہیں. آپ سب نے دیکھے یہ دردناک مناظر، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے گھر سے تو لوگ چیخ روتے ہیں، اسے نہ لے کر جاؤ، تھوڑی دیر اور اسے یہاں رہنے دو. لیکن اگر وہ جانے والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حرام سے بچنے والا ہوتا ہے تو وہ خود کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت جب سب کہہ رہے ہوتے ہیں اسے نہ لے جاؤ، اسے نہ لے جاؤ، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ تھی، اسے لگ رہا ہوتا ہے اب تو مجھے رہائی نصیب ہو گئی، آزادی ہو گئی، اور اب وہ اپنے رب سے ملنے اور اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اسے جلدی ہوتی ہے وہاں سے جانے کی، یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر معاملہ دوسرا ہو، اگر وہ بدکار ہو، یعنی آپ سوچئے کسی نے حرام انداز میں اپنی زندگی لگا کر اپنے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا بہترین مکان بنایا ہو، اس کی ایک ایک چیز کا اس نے خیال کیا ہو کہ یہ چیز ایسے پڑی رہے، یہ چیز ایسی پڑی رہے، فلاں چیز خراب ہو گئی اسے بھی تبدیل کر دیا جائے، اس کی یہ سیٹنگ خراب ہو رہی ہے اس کو یوں کر دیا جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اگر کسی نے یہ کیا ہو اور بالآخر اس نے ایسا گھر تیار کر لیا ہو جیسے یعنی اس کا اس گھر سے نکلنے کا دل ہی نہ کرتا ہو، اسی گھر میں اس کے بال بچے پوتا پوتی بھی رہتے ہوں جن کی محبت میں وہ گرفتار ہو، اسی مصروفیت میں وہ مصروف ہو اور اچانک ایک دم سے بریک لگ جائے سب کچھ اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی واپس جانا ہے، اچانک بنانے والا اسے بلا لے اور مرنے کے کچھ لمحوں بعد ہی وہ گھر جس کی وہ ہر لمحہ خود حفاظت کرتا تھا، اسی گھر سے اس کے اپنے گھر والے، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ اس کو اس کی مرضی کے خلاف اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہوں. یعنی آپ سوچیں نا ایک پراپرٹی ہے وہ میری ہے، میں میرے ذہن میں یہ زوم ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ میرا بنایا ہوا ہے، یہ چیزیں میری لگائی ہوئی ہیں، میں نے سب کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور ایک دن آئے کہ جب مجھے ہی سب اٹھا کر لے جا رہا ہوں، میں کہوں گا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، میری جگہ ہے، یہ تو یہاں تم بھی میری ویسے رہ رہے ہو اور مجھے یہاں سے لے آ رہے ہو. فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول خوش نہ ہو سے، اگر وہ بدکردار ہو، بدکار ہو، تو اگر ایسے انسان کو ایسے کسی جگہ سے نکال کر اگر لے جایا جا رہا ہو تو وہ میت بھی ہمیں بظاہر تو خاموش نظر آئے گی، پچھلی والی میت کی طرح بے جان نظر آئے گی وہ میت بھی. لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر وہ مرنے والا گناہگار ہو تو اس کو بھی اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو محل ہے، رونق ہے، دنیا داری ہے، یہاں پر تو یہ سب کچھ ہے اور وہاں پر منظر کچھ اور ہے. تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے ہائے ہلاکت تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے ہلاکت تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ. لیکن اس کی آواز نہ اس کے بھائی سنتے ہیں، نہ اس کے بیٹے سنتے ہیں، نہ اس کا باپ سنتا ہے، نہ عزیز و اقارب سنتے ہیں. بائے نادانی کہ مرتے وقت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. بتایا اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سن رہی ہوتی ہیں. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کی چیخ و پکار اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے. یہاں تک بتایا گیا کہ اگر صحیح اندازہ ہو جائے کہ مردے پر یعنی کہ جس سے اللہ اور رسول خوش نہ ہو اس مردے پر، اس شخص پر کیا بیت رہی ہوتی ہے
تو لوگ خوف سے اپنے عزیز و اقارب کو دفنانا چھوڑ دیں اگر اندازہ ہو جائے کہ کیا بیت رہی ہوتی ہے. اللہم اجرنا من النار.